نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ میرے والد صاحب افسر تھے اور افسر میں تنخواہ تو اتنا نہیں تھی، لیکن مال دوسرا بہت آتا تھا ماہانہ طور پر۔ کئی گھر لے لیے، پلاٹ لے لیے اور جائیداد میں پیسہ بھی بہت ہے۔ تو کیا ہم یہ سارا مال جو ہمیں معلوم ہے اوپر کے خرچے سے بنایا ہے، کہتے ہیں وراثت کے احکام جاری ہوں گے؟ کیا سارا ہمارے لیے حلال ہوگا؟ میرے عزیز، رشوت کا مال حرام مال کی طرح ہے۔ رشوت کا مال ایسے ہے جیسے چوری، رشوت کا مال ایسے ہے جیسے ڈھاکے کا مال، چوری کا مال، رشوت کا مال، حرام مال، یہ دینا پڑتا ہے، واپس لوٹانا پڑتا ہے۔ جہاں جہاں سے لیا ہے یہ فرض ہے کہ ان تک پہنچائیں، لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں، آپ معذور ہیں، والد کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، ان کے لیے صدقہ کریں، اور یہ سارا مال پھر غریبوں، یتیموں، بیواؤں، ناداروں، مستحقوں، بیماروں میں خرچ کریں جو مستحق ہوں، تو تبھی آپ کا حق ادا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ کو برحم آ جائے، اللہ آپ کے والد صاحب کو معاف کر دے، ورنہ یہ حق اللہ اپنے تو معاف کر دیتا ہے، لیکن لوگوں کا حق، بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کرتا، یہ ضرور پکڑ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنازے کے انکار کر دیا تھا پڑھانے سے، کہ جس پر قرضہ تھا، اور یہ تو ناحق مال ہے، یہ تو حرام مال ہے، یہ تو رشوت کا مال ہے، یہ تو چوری ہے، یہ تو ڈاکہ ہے، یہ تو ظلم لیا گیا ہے، زبردستی۔ ہمارے معاشرے میں المیہ دیکھیے کہ سب سے ٹاپ آف ڈگری، ٹاپ آف لسٹ کورس وہ ہے CSS، یعنی پورے پاکستان کا کباڑہ کرنے میں، پورے پاکستان کو اس درجے پر پہنچانے میں CSS افسران کا بھی کردار ہے۔ جہاں باقی شعبے ہیں، چاہے وہ سیاست ہے، حکمرانی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہاں ان کا بھی کردار ہے۔ مجھے کوئی ایک افسر اب تک نہیں ملا جو انسان کا بچہ بن کر صحیح طرح پاکستان سے محبت کرتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، اور لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ بغیر رشوت کے کام کرتا ہو۔ مجھے اب نہیں ملا، آپ کو ملا ہو تو آپ اس کے لیے دعا کریں اور مجھے بھی بتائیں، اس کی زیارت کریں۔ اللہ ہمارے وطن میں ایسے محب وطن افسران پیدا فرمائے جو علاقے کی بہتری کے لیے، پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کی بہتری کے لیے کردار ادا کرے، اور بغیر رشوت، بغیر ظلم کے کام کرے۔ حالانکہ رعایا کے لیے یہ ایک قسم کے نوکر ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے بادشاہ ہیں، اور یہ رعایا ان کی یہ نوکر بھی نہیں بلکہ غلام ہے، اس درجے کا سلوک کرتے ہیں۔ یہ CSS افسران کا رویہ ہے اور یہ ان کا طرز عمل۔ لیکن ہمیں اس طرف نہیں جانا۔ میں واپس آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ تو یہ حرام مال ہے پیارے، رشوت کا مال ہے، یہ حرام ہے، یہ قبر میں پیچھا نہیں چھوڑے گا، قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، اور نہیں دے سکتے حساب ہم۔ اس لیے بجلی کو چوری کرے، چاہے حکومت جتنا کرپٹ ہو، جتنا خراب ہو، جتنا بد کردار ہو، حکومت جتنا ناجائز استعمال کرے، اپنے بینکوں میں بھرے، لیکن بجلی چوری کرنا حرام ہے۔ اسی طرح ٹیکس میں، چاہے حکومت ٹیکس اپنی جیبوں میں ڈالے، اپنے خاندان پر خرچ کرے، یا اپنی سیکورٹی پر، اپنی عیاشی اللہ تعالی پر خرچ کرے، لیکن ٹیکس میں کمی کرنا یہ بھی اسی طرح نافرمانی اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ تو یہ بہانے بنا کر ہمارے بعض ساتھی ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ اور میں پھر واپس آتا ہوں، بنیادی کردار انہی CSS افسران کا ہے۔ میرے بہت سارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو ٹیکس لینے کے لیے آتے ہیں وہی کہتے ہیں بھی 10 لاکھ کا ٹیکس ہے، آپ ہمیں 2 لاکھ دے دو، ہم آپ کی 10 لاکھ کی جان چھڑوا دیتے ہیں۔ اب یہ المیہ CSS افسران کا ہے۔ تو خیر ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم واپس آتے ہیں۔ آپ کا مال، یہ جو ناحق مال ہے، رشوت کا مال ہے، یہ سارا تقسیم کریں مستحق لوگوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ اللہ کے نام ہوں یا قرآن پاک کے کوئی الفاظ ہوں یا اللہ کے رسول کے نام ہوں، تو کیا ان کو جلا دینا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ گلی میں، روڈوں پر، اور نیچے زمین میں، گرد و غبار میں، مٹی میں، اس طرح اخبارات کے ٹکڑے، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پیارے، سب سے بہترین کام ہے ان کو مردے کی طرح دفن کرنا چاہیے، مسلمان کی طرح اس کا اکرام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، یعنی دفن کر دے زمین میں، پاک جگہ پر۔ ہم غلطی کرتے ہیں، ہم کوتاہی کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں دفن کرنے کی جگہ نہیں ہے، شہر بہت بڑا ہے، تو پھر آپ کچھ بندوں کو ساتھ ملا کر گواہ کے طور پر کہ پھر آگ لگا کے اس راکھ کو کہیں پھینکوا دیں سمندر میں، کہ کہیں ایسے نہ لوگ آپ پر الزام نہ لگا دیں، دیکھو یہ تو نعوذ باللہ قرآن پاک جلا رہے، اللہ نہ کرے۔ یہ بھی سلسلہ چل پڑا ہے ہمارے مسلمانوں میں، ہم لوگ اتنا نیچے چلے گئے ہیں، بس اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں معاشرے کی بہتری کے لیے ہمیں استعمال فرمائے، ہمیں اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، اللہ اس سے ہمیں بچنے کی، ان کی صحبت سے دور رہنے کی، اور اللہ ہمیں اپنی فرمانبرداری میں رکھے اور امان میں رکھے۔
اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کی ماں اپنی بھی زندہ ہے اور اس کی بیوی بھی زندہ ہے، اولاد بھی ہے، اس کی ایک والد کی دوسری بیوی بھی زندہ ہے، تو کیا والد کی دوسری بیوی کو حق اس کو ملے گا؟ قطعاً حق نہیں ملے گا۔ اس کے والد کی جائیداد اگر ہے تو اس کی دونوں بیویوں کو ملے گا، لیکن اگر اس کی جائیداد ہے، اس کو وراثت میں مل گئی تھی، تو اب دوسری بیوی جو اس کے والد کی تھی، یعنی اس کی سوتیلی ماں، وہ اس کی وارث نہیں بن سکتی۔ اس کی ماں وارث ہے، اس کی بیوی وارث ہے، اس کے وہ اولاد وارث ہے، یعنی بیٹا بیٹی، اس کی بیوی اور اس کی ماں سگی، وہ نہیں ہو سکتی، یہ سوتیلی ماں نہیں ہو سکتی۔ البتہ ویسے رحم کے طور پر اس کو دے دیتے ہیں، وہ غریب ہے بیچاری، بیوہ ہے، غریب بھی ہے اور حالات خراب ہے، تو ویسے توفتاً، ویسے ہدیتاً، ویسے کچھ دے دے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم طے کر لیں، ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں، ہم اسلام کو نافذ کریں۔ ہم مسلمان بہت ہیں، جگہ جگہ ہر شخص نظر آئے گا مسلمان، لیکن اسلام کی چھلکتی ہوئی تصویر نظر نہیں آئے گی، اسلام نظر نہیں آ رہا۔ آئیے ہم حقیقی اسلام کو نافذ کریں، انسانیت پر آ جائیں، ہم اللہ اللہ کے رسول کی 100% فرمانبرداری پر آ جائیں، یقیناً ہمارا معاشرہ چمک جائے گا۔ ہم نے اسی لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، خالص اصلاح، خالص تربیت، خالص اچھائی بھلائی پھیلانا، خود آگے بڑھنا، کردار ادا کرنا، دوسروں کے لیے رول ماڈل بننا۔ آئیے ہم آگے بڑھیں۔ اسی لیے پیر مفتی اختر حسن فیس بک پیج بھی ہے، یوٹیوب چینل بھی، اس کو ضرور شیئر کریں، ضرور اس میں دلچسپی لیں، ضرور اس کو آگے پھیلائیں، خالص اصلاح کے لیے کردار ادا کریں، خالص تربیت کے لیے کردار ادا کریں۔